السلام علیکم۔ آج میں آپ کو دعائے سیفی کے بارے میں تھوڑا سا کچھ اور بیان کروں گی۔ فقیر نور محمد کا کہنا ہے کہ میں نے سیفی کی بڑی تلاش کی، مختلف حاملوں سے دعائے سیفی کے نسخے حاصل کیے، لیکن ان سب میں تھوڑا بہت اختلاف پایا گیا۔ آخر بغداد شریف میں حضرت پیر محبوب سبحانی کی درگاہ کے خاص کلید صاحب پیر سید گیلانی رضاکی کے جناب سے ایک اصلی اور پرانا کلی نسخہ ہاتھ لگا، جو آپ نے کمال شفقت اور مرحبت سے اس فقیر کو اپنے پرانے پیر صاحب کے زمانے کے جدید کلمی بیاض سے نقل کر عنایت فرمایا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ یہ اصلی اور صحیح نسخہ ہے جو کہ حضرت علی کے دست مبارک کے لکھے ہوئے دعائے سیفی اور حرز یامانی سے نقل کیا گیا ہے، جو اس فقیر نے محض خلق خدا کے فیض کی خاطر فی سبیل اللہ اس کتاب میں درج کر دیا، ورنہ ایسی نعمتوں سے لوگ محروم رہتے اور یہ کسی کو اصلی حالت میں نہ ملتی۔ دعائے سیفی کی اسناد میں لکھا ہے کہ 70,000 جن، 70,000 ملائکہ یعنی فرشتے اور 70,000 روحانی بطور موکلات اس دعا کی خدمت پر مامور اور مقرر ہیں، جو حسب استطاعت اور مطابق قابلیت اہل دعوت کو دعائے سیفی کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اس کے ظاہری اور باطنی اور دینی اور دنیاوی کاموں میں امداد کرتے ہیں۔ جس طرح شہد کے چھتے کو چھیڑنے سے شہد کی مکھیوں میں شور اور انتشار پیدا ہوتا ہے، اس طرح جس قدر عامل اہل دعوت کے پڑھنے میں باطنی قوت اور کشش ہوتی ہے، اسی طرح موکلات اہل دعوت کے پاس حاضر ہو کر اس کی خدمت پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اگر حامل اہل دعوت قہر اور غضب سے مقہوری اور ہلاکت موذی دشمن کے لیے دعائے مذکورہ پڑھتا ہے تو موکلات طرح طرح کے باطنی ہتھیاروں اوزاروں سے لیس ہو کر اہل دعوت کے پاس حاضر ہوتے ہیں، اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ جس آدمی، جس گھر والوں یا جس جماعت کی طرف حامل اشارہ کرتا ہے، اس پر موکلات ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہاں تباہی مچا دیتے ہیں۔ موکلات ہاتھوں میں طرح طرح کے نقد، جنس اور قسم قسم کے تحفے تحائف اٹھائے ہوتے حامل کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ صبح کی نماز، اس کو پڑھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر دعائے سیفی ایک دفعہ روزانہ پڑھیں۔ اس دعا کے اندر بعض خاص مقامات ہیں، وہاں حامل کو حسب مدح اشارہ کرنا پڑتا ہے، مثلا بعض دعائیں محبت و تسخیر کے لیے ہیں، بعض ہلاکت و مقہوری دشمن کے لیے اور بعض دیگر حاجات کے لیے مخصوص ہیں۔ حامل اس مقام پر اپنی مدح کے مطابق اشارہ کرے۔ اگر دعائے سیفی پڑھنے سے بیشتر بطور حصار الحمد شریف، آیت الکرسی اور چالوں کھول پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے، سورہ یاسین اور دعائے سیفی پڑھے تو بہت بہتر ہے۔ واضح رہے کہ دعائے سیفی میں بعض جگہ جو حروف مقطعات مثلا شین، کاف، فے، قاف اور شین، میم، صاد وغیرہ درج ہیں، انہیں زبانی طور پر پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بعض دعاؤں میں محل اجابت، محل محبت، مقہوری اہدا اور دفع شرع کے لیے اشارات ہیں۔ دعا پڑھنے والا ترجمے سے دعا کا مفہوم معلوم کر سکتا ہے اور اپنے دل میں اپنی مطلب اور مراد کی طرف خیال کر لیا کرے۔ دعائے سیفی بہت با اثر ہے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو اپنے مطلوبہ حاجت اور جو بھی مشکل ہے اس میں اللہ تعالیٰ کامیاب کریں گے۔ آپ اپنے روزمرہ معمولات میں دعائے سیفی کو بھی پڑھنے کا معمول بنائیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اعمال کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعائے سیفی کو روزانہ پڑھنے کی پابندی کریں۔